بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروعات کر رہے ہیں اردو لیکچرز کے حوالے سے۔ تو ہم بی ایس اردو لیکچر کے جو ترتیب ہے اس کے حوالے سے ہم شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے بی ایس اردو کے جو تقریباً سوال میں سے ہوں گے، تو ہم پہلا سوال جو ہے وہ یہ بیان کریں گے کہ زبان کیا ہے۔ یعنی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ زبان کیا ہے اور اس کا کیا کام ہے، یہ کیسے ہماری زندگی میں عمل دخل کرتی ہے۔ تو ہمارا جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہی ہے کہ زبان کیا ہے۔ زبان جو دراصل زبان ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، یعنی یہ فارسی سے آیا ہے اردو میں، اور اس جو یہ زبان لفظ ہے یہ بذات خود فارسی میں اس مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ مذکر نہیں ہے، زبان مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ زبان کیا ہے؟ زبان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جس کے ذریعے ہم کھاتے ہیں۔ یعنی کیا چیز ہے؟ زبان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جس کے ذریعے ہم کھاتے ہیں، اور زبان میں اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ دیکھیں، زبان جو ہے وہ انسان کو ایک نعمت کے طور پر ملی ہے، یعنی انسان جو ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر حیوان ہیں ان سب کو بھی زبان ملی ہے، لیکن انسان کی زبان ان سے قدرے مختلف ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ آپ کی زبان میں بولنے کی تاثیر ہے، یعنی آپ جو بات کرتے ہیں وہ دوسروں کو سمجھ آتی ہے۔ تو یہاں پر ایک اور بات اب ذہن نشی کر لیں، دو طرح کی زبان ہوتی ہے۔ ایک زبان وہ ہوتی ہے جو ہمارے منہ کے اندر 32 دانتوں کے درمیان ہوتی ہے، اور جو ایک چمڑے کا ایک ماس کا ٹکڑا ہے، اسے زبان کہتے ہیں۔ دوسری زبان جو ہے وہ زبان ہوتی ہے جسے ہم لینگویج کہتے ہیں انگلش میں، یا دوسری زبان جو ہم بولتے ہیں، تو جیسے ایک اردو زبان ہے، ایک ہندی زبان ہے، ایک فارسی زبان ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اور زبانیں بھی ہیں جو دیگر ممالک میں بولی جاتی ہیں، جیسے چائنیز، یہ بھی ایک زبان ہے۔ تو اس زبان اور اس زبان میں فرق ہے۔ تو ہم زبان کیا ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس زبان کی طرف آتے ہیں۔ تو جس طرح انسان کا ہر عضو باکمال، یعنی انسان کا جو بھی عضو ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، تو انسان کا جس طرح ہر عضو ہے کیا ہے؟ باکمال ہے۔ جیسے آپ ناک ہے وہ سونگھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ کان سننے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، آنکھ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اور زبان کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ زبان کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دیا وہ ہے انسان کو وہ بولنے کی نعمت ہے، یہ زبان کا جو سب سے پہلے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہی بیان کرتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی بے شمار جو نعمتیں ہیں۔ تو ہم دیکھ کے ہمارا جو ایک انسان کی جو باڈی سٹرکچر ہے، یعنی جو باڈی ہے، جو جسم ہے، تو اس میں بے شمار کوئی ایسا عضو نہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمت نہ ہو۔ تو ہر ادنی سے ادنی اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور انسان کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا موضوع نہیں، ہم زبان کی طرف جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کو زبان جیسی نعمت سے نوازا ہے، یعنی انسان جو ہے زبان کی جو نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو دی ہے، حیوان ہو، انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، تو ان سب کو کیا زبان کی نعمت دیا ہے۔ لیکن انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کی زبان کو بولنے کی صلاحیت بخشی ہے، جو کسی جاندار کو نہیں بخشی۔ یعنی جو دیگر جانور ہیں تو ان کی آوازیں ہیں، وہ اور آواز بیان کرتی ہیں، لیکن انسان کو کیا ہے؟ بولنے کی صلاحیت بخشی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑی احسان ہے۔ تو زبان کے ذریعے کیا ہے؟ انسان اپنے خیالات، احساسات، اپنے جذبات کو کیا ہے؟ دوسروں تک منتقل کر سکتا ہے، دوسروں سے بات چیت کر سکتا ہے۔ تو زبان کیا ہے کہ ایک رابطے کا ذریعہ ہے جسے معلومات کا تبادلہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ معلومات کا تبادلہ کیا جاتا ہے، جیسے میں آپ سے کچھ معلومات شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ کوئی اور معلومات جو سائنسدان ہیں وہ اپنی معلومات شیئر کریں، تو یہ زبان کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اگر زبان نہ ہوتی، جانوروں کی طرح ہوتی، تو شاید کچھ اور طریقہ ہوتا۔ تو اس کے علاوہ میں ایک بات یہ بھی وضاحت کروں کہ
جو اشارہ ہے یہ بھی ایک زبان ہی ہے، لیکن یہ فی الحال موضوع نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو اس زبان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو معلومات کا تبادلہ تحریری طور پر بھی ہو سکتا ہے، اور اشاروں سے، اشارات یا بصری مواد کی زبان اس کے استعمال سے بھی ہوتا ہے، علامت کے استعمال سے بھی ہوتا ہے، اور براہ راست بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہم کوئی علامت بیان کر دیں اور یا براہ راست بیان کر دیں۔ تو یہ سبھی جو طریقے ہیں یہ زبان، یعنی کسی اپنی معلومات کو کیا ہے دوسروں تک پہنچانے کے طریقے ہیں۔ اچھا، جس کے ذریعے انسان ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات اور معلومات کو جو ہے تبادلہ کرتا ہے۔ اب زبان کے حوالے سے کچھ محققین، کچھ ڈکشنریوں میں جو بات بیان کی گئی ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ تو پروفیسر ابو الکلام زبان کے بارے میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ زبان من مانی صوتی علامتوں کا ایک نظام ہے۔ زبان کیا ہے کہ من مانی صوتی علامتوں کا ایک نظام ہے، یعنی جو آپ کے من میں آئے گی آپ بولیں گے تو آپ بول سکتے ہیں۔ تو یہ من مانی صوتی علامتوں کا کیا ہے کہ ایک نظام ہے۔ پھر سے اسے مکمل ایک دیکھیں لائن پہ کہ زبان من مانی صوتی علامتوں کا ایک نظام ہے جس کے ذریعے سماجی گروپ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ کیا ہے کہ زبان جو ہے من مانی صوتی علامتوں کا کیا ہے ایک نظام ہے جس کے ذریعے ایک گروپ، یعنی آپ اس بات کو زیادہ سمجھیں کہ جیسے ہم پاکستانی ہیں تو پاکستان میں ایک اردو زبان ہے، یہ ایک نظام ہے، ایک سماج ہے، ایسے سمجھ لیں آپ، یہ ایک پاکستان سماج ہے۔ تو اس پاکستان کے جو رہنے والے ہیں وہ اپنے دوسرے جو رہنے والے ہیں ان کے ساتھ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو جس زبان کے ذریعے تعلق بنائے ہوئے ہیں وہ ہے اردو زبان، یعنی ہم سب اردو زبان بولتے ہیں۔ خیر پنجابی بھی بولی جاتی ہے، لیکن اردو زبان ایک جو ہماری یعنی قومی زبان ہے، ابھی تک بنی تو نہیں۔ یہ اردو پر بہت بڑا احسان ہے ان سیاستدانوں کا جنہوں نے اسے قومی زبان ہونے کا درجہ نہیں دیا۔ تو خیر یہ ہمارا موضوع نہیں، اسے چھوڑے۔ تو جو ہم بات کرتے ہیں یعنی ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ یعنی یہ اس زبان کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اب ہندی ایک زبان ہے، اس کے ذریعے بھی وہ ہندوستان والے جو ہیں وہ ہندی لکھتے بھی ہیں اور ان میں ہندی بولی بھی جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اس تعریف میں نظام سے مراد مرئی اور غیر مرئی اشیاء، مرئی اور غیر مرئی اشیاء ایک ایسا نظام جس کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں کچھ ترتیب ہے، یعنی مرئی اور غیر مرئی اشیاء پر بھی بات ہوگی، اور ایک ایسا نظام ہے جس کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا ہے کہ ایک ترتیب ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ڈاکٹر جمیل جالبی زبان کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں: زبان انسانی شعور کی علامت ہے۔ زبان کیا ہے؟ انسانی شعور کی علامت ہے۔ اس کے دکھ، درد، خوشی، غم، خیال، احساس، جذبہ اور فکر و تجربہ کا اظہار ہے۔ انسانی شعور اسے نکھارتا ہے۔ یعنی زبان کیا ہے؟ زبان انسان کے شعور، عقل و دماغ کی ایک علامت ہے، شعور کی علامت ہے۔ اس میں کیا ہے کہ انسان کے جو انسان اس کے ذریعے کیا ہے اظہار کر سکتا ہے، کس کا؟ خوشی کا، غمی کا، اداسی کا، محبت کا اظہار کر سکتا ہے۔ تو جو یہ اور اس کیا ہے کہ اس کے ذریعے وہ عقل شعور کو کیا ہے نکھارتا ہے۔ تو اس کے بعد نور و لغات میں زبان کی تعریف اس طرح بیان کی گیا ہے کہ جب یعنی بول چال روزمرہ جس کے ذریعے انسان اپنے دل کی بات ظاہر کر سکتا ہے۔ یہ بھی وہی بات ہے کہ زبان کو کیا کہتے ہیں؟ جیب، جو ہمارے 32 دانتوں کے درمیان ہے، 2 جبڑوں کے درمیان ہے، اسے زبان کہتے ہیں اور اسے جیب بھی کہتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے دل کی بات ظاہر کر سکتے ہیں۔ ہمارے دل میں جو بات ہو، ہمارے ذہن میں جو بات ہو، جو ہم کسی سے کہنا چاہتے ہوں اس کو ظاہر کرتے ہیں، اس کو اس تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس کو پہنچانے کے لیے جو ذریعہ استعمال ہے وہ کیا ہے؟ جیب ہے۔ ویسے ہم اشاروں سے بات کر سکتے ہیں، تو اشاروں سے اتنی بات سمجھ میں نہیں آئے گی جتنا ہم بول کر کسی چیز کا اظہار کریں گے تو اسے سمجھ میں آئے گی۔ اس کے بعد ہے بابائے اردو مولوی عبدالحق، وہ کیا کہتے ہیں زبان کے بارے میں؟ چلیے سنیں۔ یعنی زبان ذائقے کی حس رکھنے والا عضو اور نطق کو کہتے ہیں۔ زبان کیا ہے؟ ذائقے کی حس، یعنی ہم جیسے کوئی چیز کھاتے ہیں تو ہمیں وہ اگر کڑوی ہے تو کڑوی محسوس ہوتی ہے، اگر میٹھی ہے تو میٹھا محسوس ہوتا ہے۔ تو جو ذائقے کی حس رکھتی ہے، یعنی جس سے ہمیں ذائقے کا پتہ چلتا ہے، ذائقے کا علم معلوم ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ زبان کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اردو لغات میں زبان کی تعریف۔
تو اردو لغات میں زبان منہ کے اندر کا وہ عضو جس میں قوت ذائقہ ہوتی ہے، جو نطق کا ذریعہ ہے، نطق بولنے کا ذریعہ، قوت ذائقہ بھی ہوتی ہے۔ یہ اردو لغات میں زبان کی جو تعریف ہے، قوت ذائقہ بھی ہوتی ہے، جو پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم ذائقہ معلوم کر سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں کسی چیز کو، اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اس میں بولنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ اچھا، جیکو سلواکیہ کی ایک مثال ہے، یہ ایک مغربی نقاد ہیں، تو وہ کہتے ہیں زبان کے بارے میں، تو ان کی ایک لائن ہے کوٹیشن کے طور پر، لرن اے نیو لینگویج اینڈ گیٹ اے نیو سول، یعنی ایک نئی زبان سیکھو اور ایک نئی روح حاصل کر لو۔ وہ کہتا ہے کہ ایک آپ یعنی جیسے جتنی زبانیں آپ سیکھیں گے تو اس کے حساب سے کہ آپ اتنی نئی روحیں حاصل کریں گے، یعنی آپ زبان سیکھتے ہیں تو ایسے سمجھیں آپ کے ایک نئی روح حاصل کر لی ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پر زبان کے بارے میں جو بات تھی وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آگے لہجہ اور دیگر جو زبان اور بولی میں فرق ہے اس پر بات کریں گے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔